zaferden değil, seferden mesul tutan Yüce Allah'a hamdolsun. Gayrı yol belli, yolu yürüyecek olan belli. Türk'ü birleyecek olan devlet belli. Sultanım haber var. Cerkutay Bey'den. Osman müstakil beyliğin Murat diş gösterir. Bize meydan ok. Sana sormadan nasıl baba? Ali Osman olma vaktidir. Devletin kutlu olsun Osman Bey. پرلش عثمان سیریز دیکھنے اور چاہنے والوں کو السلام علیکم ناظرین، ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ سیریز کی کہانی میں جو بدلتی ہوئی صورتحال نظر آ رہی ہے، تو اس سے یہ چیز واضح ہو رہی ہے کہ آنے والی 1 سے 2 اقساط میں کچھ بڑی تبدیلیاں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی، اور اب ہماری یہ بات کافی حد تک درست ثابت ہو چکی ہے، کیونکہ اب ایپیسوڈ 143 کا ایک چھوٹا سا ٹریلر لیک ہوا ہے۔ یاد رہے کہ یہ ٹریلر کسی آفیشیل چینل سے ریلیز نہیں ہوا، بلکہ ایک ان آفیشیل چینل سے لیک ہوا ہے۔ بہرحال اس کے مناظر سیریز کی کہانی کو ایک نیا موڑ دے رہے ہیں۔ بیسیکلی اس ٹریلر میں 2 ہی باتیں سامنے آئی ہیں۔ ایک یہ کہ جرکوتائے نے بالآخر یعقوب بے کو عثمان بے کے منصوبے کے حوالے سے ایک خفیہ خبر پہنچا دی ہے۔ جرکوتائے عثمان بے کے ساتھ غداری کرے گا یا پھر یعقوب بے کو چکما دے گا؟ اس پہ ہم پہلے بھی تفصیل سے بات کر چکے ہیں اور اپنی آئندہ ویڈیو میں بھی کریں گے۔ جبکہ دوسری اہم چیز جس کا انتظار تو بھائی سیزن 1 سے ہی شروع کر دیا گیا تھا، یعنی مداح اور شائقین پہلے دن سے ہی اس بات کے انتظار میں تھے کہ آخر کب عثمان بے اپنی ایک الگ ریاست کا باقاعدہ اعلان کریں گے۔ تو دوستو اب وہ وقت آن پہنچا ہے۔ آنے والی 1 سے 2 اقساط میں ہی عثمان بے اپنی ایک الگ اور آزاد ریاست کا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اگرچہ کرلش عثمان سیریز تاریخ کے عین مطابق نہیں بنائی جا رہی اور اس میں بے پردگی بھی ہے اور پیار محبت کی من گھڑت کہانیوں کو بھی شامل کیا گیا ہے، اور یقین کریں دوستو یہ ضروری بھی تھا، کیونکہ آج ہماری یوتھ، ہمارے نوجوان بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے شیدائی جنہیں بے پردگی دیکھنے اور پیار محبت کی کہانیوں کا شوق چڑھ چکا ہے، انہیں یہ سب چھوڑ کر ایک بالکل سمپل اور تاریخی ڈرامے کی طرف لانا ممکن ہی نہیں تھا۔ لہٰذا اس لیے بعض اوقات یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ کسی کو اپنی بات سمجھانے کے لیے، ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ان کی دلچسپی کے مطابق چیزیں دکھانی پڑتی ہیں، تاکہ اس طرح پیغام بھی ان تک پہنچ جائے اور اگلے بندے کا دل بھی لگا رہے، یعنی وہ بور نہ ہو جائے۔ اور پھر اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ضرور ایک دن حق بات اس کے سامنے واضح ہو جائے گی اور وہ بے حیائی اور فضول کی فلموں اور ڈراموں کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہم اس ڈرامے کے لکھنے اور بنانے والے کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ہم مسلمانوں کے عظیم حکمران اور ان کی قربانیوں فتوحات کو ہمارے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی اور ہمیں ہمارا ماضی یاد کروایا۔ اور آج دنیا میں مسلمانوں کے جو حالات ہیں، تو آج عمر بن خطاب اور خالد بن ولید جیسے عظیم ترین لیڈروں کے پیدا ہونے کے چانس تو نہیں ہیں، لیکن کم از کم ہمیں ایک بار پھر کسی عثمان غازی، سلطان صلاح الدین ایوبی اور ٹیپو سلطان وغیرہ جیسے سپہ سالاروں کی اشد ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔